ممبر نور پر آباد علماء معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الوکیل الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین یا رب العالمین۔ متوجہ معروض سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پیارے آقا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گزشتہ کئی روزوں سے اور کئی شبوں سے بیانات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور گزشتہ کل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اسلام کی پہلی وہ معرکہ، آواز تھوڑا بڑھا ایسا بولا تھا اسی پہ چھوڑ دیتے آپ، ہم کیا بول رہے ہیں آپ ہماری سنیں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، آخر تک بولے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ ہر نبی کو ملے معجزے ایک ہی، معجزہ بن کر آیا ہمارے نبی، چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حقیقتوں کو رضا مستفی جیتے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا، ہمارا نبی۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، سبحان اللہ، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا، سبحان اللہ، کیا نبی ہے تمہارا، ہمارا کیا نبی ہے تمہارا، ہمارا نبی۔ مسلمانوں مبارک کو تمہارا وہ رسول ہے جو امام الانبیاء بھی ہے، امام الملائکہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ بس جلدی سے ایک بڑی مشہور روایت قصیدہ بردا کی شرح کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جبریل امین سدرا کے مکین طائر سدرا حبیب کردگار نائب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل کدھر سے گزر ہوا، عرض کرتے یا رسول اللہ کوہ قاف سے، کوہ قاف سے۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل کیا دیکھا، عرض کرتے یا رسول اللہ بڑی عجیب و غریب صورت میں ایک فرشتے کو دیکھا جس کے بالوں پر جلے ہوئے تھے، کرا رہا تھا۔ آقا اس کی آواز سن کر میں کوہ قاف پر اتر گیا، میں نے اس سے پوچھا بتا بھائی یہ تیرے بالوں پر کیسے جلے ہیں، ذرا مچل کر کہے سبحان اللہ، کیسے جلے ہیں۔ فرشتے نے عرض کیا اے سدرا کے مکین، اے طائر سدرا، اے معلم الملکوت، جب اللہ کے حبیب معراج کے آئے تھے بے خبری میں میں عبادت میں کھڑا رہا، رب کو یہ عطا نہ پسند آئی اور میں
میرے بالوں پر کو چڑھا کر یہاں پھینک دیا. جبریل عرض کرتے ہیں ربا اس کی ختم ہو فرما دے. آواز آئی جبریل اس سے کہنے فسلم علی رسول اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. فسلم علی. کٹے گا نہیں آپ کی آواز, ٹینشن نہ لے, بھائی خراب ہونے والا نہیں ہے, نکال ہے. فسلم علی فسلم علی رسول اللہ. اس سے کہو نا کہ یہ میرے حبیب پر درود بھیجے, سبحان اللہ. میرے حبیب پر درود بھیجے. جبریل کہتے ہیں جیسے اس نے درود بھیجا یا رسول اللہ بالوں پر واپس آ گئے, پھر اس کے آسمانوں میں چلا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہم نے کہا جبریل عقیدہ دے دیا, جبریل عقیدہ دے دیا. کیا عقیدہ کہ اگر درود پڑھو اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہاں. سبحان ہم اللہ. درود والے ہیں, بارود والے نہیں. کیا بات ہے. ہاں. یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم صبح بھی سلام پڑھتے ہیں, شام بھی سلام پڑھتے ہیں, اور محفل میں آئے جب بھی سلام پڑھتے ہیں, اللہ کا انتقال ہو پھر بھی سلام پڑھتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. سنیں, رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا, انہیں اپنا رسول دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اپنا اللہ. رسول دیا. تم نے اپنا رسول بھیجا, ہاں. تم نے, اگر تم جیسے نہیں, بے شک. تم جیسے نہیں. آپ کہیں گے مولانا تم میں اور جیسے میں فرق کیا, سنو تو پھر میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا. نہیں ہوں گا. آپ کو مثال دے کر, یہ مشک ہے نا, مشک کہاں سے نکلتا ہے؟ آپ کہیں گے ہرن کے پیٹ کے اندر سے, ہرن کی نابی سے جو گول سا ایک دائرہ ہوتا ہے, وہاں سے مشک نکلے, کستوری نکلے. اب ایک بندہ ایک طرف کستوری رکھے اور ایک طرف پیشاب رکھتے ہرن کا, کہے یار 1000 تولا یہ ہے, 1000 تولا یہ. آپ کہیں پاگل ہو گیا ہے, ارے یہ تو کستوری ہے, یہ تو پیشاب ہے. تو پھر وہ بندہ کہے یار یہ بھی ہرن میں سے ہے, اور یہ بھی ہرن میں سے ہے. پھر دونوں کو ایک ہی شے سے کہا نا نا نا, ارے یہ طہارت ہے, یہ نجاست ہے. کیا بات یہ ہے. طہارت ہے, یہ نجاست ہے. تو نجاست اور طہارت برابر نہیں, تو پھر نبی اور امتی بھی برابر نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. چاچا ایک طرف سے نبی اور امتی آج تعریف کرنے آئے نا تو پھر عجیب عجیب سی حرکت ہے. نہیں یہ کہو وہ نہ کہو. سن, حضرت نبی ابھی کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بڑے چہیتے, بڑے چہیتے صحابی. جانتے ہو کام کیا تھا, ڈیوٹی کیا تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں, جناب نبیہ پانی لا کر رکھتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پانی وضو کے لیے نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں, پھر نماز تہجد ادا فرماتے ہیں. ایک دن دریائے کرم جوش میں تھے, آقا فرماتے ہیں سل یا ربیہ, اے ربیہ مانگ لو, ربیہ جو چاہیے مانگو. چپل اور ایک روایت میں چپل اللہ کے نبی نے فرمایا سل یا ربیہ چپل نیچے. او ربیہ, ارے رکھنا. عرش اعظم تک جو چیزیں چاہتے ہو مانگ لو, ارے حافظ جو چیزیں چاہیے. اچھا اگر ہمارا عقیدہ ایسا جیسے نہیں وہ نہیں دے سکتے, یہ کر سکتے, وہ کر سکتے, یہ بانٹ سکتے, تو یار صحابی کا عقیدہ ایسا نہیں تھا, بلکہ صحابی جانتے تھے, صحابی جانتے تھے کہ حبیب مالک و مختار ہے. حضرت نبی بن کعب عرض کرتے یا رسول اللہ جنت چاہیے. سبحان اللہ. بریلی سے آواز آتی ہے, بریلی جنت ہبا کر دے. ذرا دیکھیں نا, جسے جو چاہے دے دے, مانگنے والا سلیقے سے مانگ, مالک جنت میرے آقا ہے.
حضرت ربیعہ بھی کہا یا رسول اللہ جنت چاہیے. آقا فرماتے چل دیا. کہتے آقا صرف جنت نہیں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کی غلامی. آقا فرماتے چل عطا کر دیا. وہ ہمارے ہندوستان میں بیٹھا ہوا ایک غیر مسلم شاعر جس کا نام کالکا پرساد ہے، جب اس نے اس واقعے کو پڑھا، قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا. لکھتا کیا ہے؟ لے کر بزم تابا فلک درہموں دینار، لے کر بزم تابا فلک درہموں دینار، یہ شرق سے غرب ہو گرمان کا انبار، دریا سے بھی بارش بنے موتی بنے کو دار، ایک سمت کھڑے ہو وہ میرے سید الابرار. گرکاری کا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا ہے، سب چھوڑ کے لالے نبی سر پہ اٹھا لے. سب چھوڑ کے لالے نبی سر پہ اٹھا لے. اب ذرا دیکھیں نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہفتے بھیجا. احسان کس پر کیا؟ مومنوں پر. اب مومن کو چاہیے خوشی منائے، خوشی منائے. کیوں؟ اس لیے کہ رب نے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی. رب نے اپنے محبوب کو ہم نے بھیجا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، عالمین سارے عالم کے لیے. اب اگر اس عالم میں ہو تو رحمت ہے، اس عالم سے خارج ہو تو پھر بات الگ سی ہے. اور پھر جو امتی ہے اس کے لیے تو رحمت ہی ہے. جو امتی ہے اس کے لیے رحمت ہے. اور یہ دنیا کا دستور قاعدہ ہے، یہ وصول بنا ہے کہ ہر ادنا شے آنا پر قربان ہوتی ہے. ہر ادنا شے، ہر ادنا شے آلہ پر قربان ہو جاتی ہے. اب اگر مثال سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیں، زمین جسے یہ تین قاعدے سے آپ سمجھیں، عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات. یہ تین عالم ہے، تین. اور ان میں سے ایک دوسرے سے افضل، ایک دوسرے سے افضل، اور جو جس سے افضل وہ اس پر قربان. آپ نے زمین کو چیرا، اس کے اندر پودے بیج ڈالی، فصلیں اگائی، فصلیں. عالم حیوانات آئے یعنی بکریاں، جانور، اور چل کر چلی گئی تو گویا کی نباتات حیوانات پر قربان ہو گئے. اور پھر اللہ نے تمہیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. اب تمہارے دل میں جب آیا بکری حلال کیا کھا گئے تو گویا کی حیوانات انسانات پر قربان ہو گئے. حیوانات انسانات پر قربان ہو گئے. اب برداشت کرتے ہونا اس انسان کو کس کے لیے؟ نماز پڑھو رہے، نماز صاحب آ جائے وطمہ موجود ہے، نماز توڑ کر پہلے اس کے بارے قتل موسی خبر دیتا. بے شک. کیوں؟ جان بچانا فرض ہے. جان رہی تو پھر نماز پڑھ سکتا ہے، اور جب جان ہی نہ رہے گی تو کہا یا اللہ پھر یہ کس لیے؟ یہ کہا جائے فرمایا انسان ہم نے اپنے نبی کو تیری جانوں سے زیادہ عزیز بنایا ہے. جب عظمت و حرمت رسول کی بات آئے تب جان بچانا ضروری نہیں، جان لٹانا ضروری ہے. جان لٹانا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرف المخلوقات بنایا اور اس نبی کا امتی اللہ ہے. جس نبی کے امت میں آنے کے لیے انبیاء تو آئے کرتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی تو آ کرتے ہیں، وہ آنے والا آئے گا، وہ آنے والا
جس کی بشارت جناب عیسیٰ ابن مریم تھے، اور قرآن کے لفظ فرمائے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ہم نے اپنے نبی کی نعت توریت میں بھی لکھی ہے اور انجیل میں بھی لکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان توریت و انجیل، اس کے اندر نعت نبی موجود۔ ایک صحابی ہے نا حضرت سہل رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں حضرت سہل ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے چاچا نے ان کی پرورش کی۔ جناب سہل کہتے ہیں میرے چاچا کے پاس تورات تھی، تورات کے اندر اس نے کچھ ورقے بند کر کے رکھے، چپکا دیا، نہیں کھولنے دیتا تھا، نہ پڑھتا تھا، نہ دوسرے کو پڑھنے دیتا تھا۔ ایک دن میرا چاچا کہیں کام سے گیا، کہیں کام سے، جانتے ہیں جناب سہل کہتے ہیں میں نے دیکھا نا تو پھر میں نے توریت پڑھنا شروع کیا، اور جب اس ورقے پر پہنچا تو اسے کھولا، جب اسے کھولا تو اس نے محمد عربی کی نعتیں دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد عربی کی نعت کہتے میں پڑھتا رہا، اتنے میں میرے چاچا آ گیا، میں نے جلدی سے بند کیا، جب جلدی سے بند کیا میرے چاچا نے تورات کھول کر دیکھی، ڈانٹنے لگا، کہا کچھ پڑھا تو نہیں؟ کہنے لگے کچھ نہیں پڑھا، صرف اتنا پڑھا کہ یہ توریت نعت محمد ہے، سبحان اللہ، یہ توریت نعت نعت محمد ہے۔ کہ لگا نکل جا میرے گھر سے، تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یار جس نے حبیب کو دیکھا ہو نا، ظلم دیکھی ہے کہ نظروں میں گھٹا دیکھی ہے، رک گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ رک گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں ذرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نا جناب ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے نکلے، شام جا رہے تھے، راستے میں ایک گرجا پڑا دکھا، ایک درخت کے نیچے عرب کے سرداروں نے اپنا اپنا خیمہ لگایا، بیٹھ گئے۔ اس راہی نکلا، راہی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان سے کہا او عرب والو، آج شام ہمارے یہاں تمہاری دعوت ہے، آ جانا۔ لوگ کہنے لگے ٹھیک ہے چلے، دعوت ہے۔ شام ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑا، رسول کو کہنے لگے آپ چھوٹے ہیں، آپ رک جائیں، ہم آپ کے لیے کھانا لے آئیں گے، کھانا لے آئیں گے۔ ابھی گرجا کے اندر پہنچے نا، بٹھا دیا دستر کھان لگا کر، ایک نظر ڈالی، کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو جانتے ہو ابو طالب بڑا پیار فرماتے تھے، ابو طالب بڑا پیار فرماتے تھے، آپ فرماتے ہیں ہاں میرا بیٹا رہ گیا ہے، ہاں میرا بیٹا رہ گیا ہے۔ اٹھا بولو، کہنے کے بلا لو اسے، کہیں بغیر گناہ کے بارات ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہیں بغیر گناہ کے کوئی بارات ہوتی ہے، ارے دلہا پیچھے ہے، باراتی پہلے، حبیب کو بلاؤ، ان کے ہی صدقے میں سب کو کھانا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے دیکھا، اندر گیا، کتاب لائی، اتنا برا کرا کہ چمڑیاں لٹک گئی تھی آنکھوں پر، کتاب کھولتا تین اٹھاتا، کیا پڑھتے جاتا۔ ابو طالب سے پوچھا کون ہے؟ جانتے ہو جناب ابو طالب کبھی بھتیجا نہیں کہتے تھے، میرا بیٹا۔ کیا؟ میرا بیٹا۔ میرا بیٹا۔ راہب کہنے لگا جناب جو میں دیکھ رہا ہوں اس کے حساب سے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں، سچ بتائیں؟ کہنے لگے ہاں یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ راہب نے کہا جناب جہاں جا رہے ہو وہاں ان کی جان کے لیے خطرہ ہے، جہاں جا رہے ہو ان کے جان کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ پہچان لیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ ابو طالب تمہارے لیے دو راستے ہیں، یا مال یا بھتیجا،
مال چاہیے یا بھتیجا چاہیے؟ ابو طالب نے اپنے سارے مال کو اونے پونے کر کے بیچا، اور مال تو آتا رہے گا، کیا بات ہے، بھتیجا نہیں جانے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، مال آتے جاتے رہیں گے۔ واپس آ ہائے گئے، ہائے، واپس کثیر الحیات پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار فرماتے، رات کے وقت جب سوتے نا، رات کو جناب ابو طالب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو میں سلاتے، دوسری طرف مولا علی کو، جب آدھی رات گزرتی مولا علی کو اٹھا کر ادھر کرتے، حبیب کو اٹھا کر ادھر کرتے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے سوال کیا، چچا کیا کرتا ہے؟ چچا کبھی ادھر لٹاتے ہو کبھی ادھر لٹاتے ہو، آنکھوں میں آنسو آئے اور فرماتے ہیں میرے بھتیجے محمد تو میرے بھائی کی نشانی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہودی تمہیں تاڑ رہا ہو اور وہ دیکھ کر کے اندازہ لگا کر تمہیں قتل کر دے۔ میں چاہتا یہ ہوں تم بچ جاؤ، اگر میرا بیٹا علی جاتا ہے تو جائے، سبحان اللہ، جاتا ہے تو جائے، مگر تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ جانتے ہو جب آخری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم شریف پڑھی ہوگی، غربت آ گئی، غربت ہے نا، اعلان نبوت سے کم، اعلان نبوت سے کم۔ اب اعلان نبوت سے بات حل کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبوت ملی، 40 سال بعد، تو ہم نے ان کی کتابیں بھی پڑھی نا، اپنی کتابوں میں لکھ دیا 40 سال بعد نبوت ملی۔ ہم نے کہا پگلا، جناب عیسیٰ افضل ہے کہ محمد عربی؟ سارا مجمع بولے ہمارے رسول افضل یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ محمد افضل، ہمارے سرکار افضل ہے نا، بے شک ہمارے سرکار۔ بے تو شک، قرآن سے پوچھے، اے قرآن تو بتا، اے قرآن تو بتا کہ جناب عیسیٰ کب نبی تھے، دنیا میں کب نبی؟ جانتے ہو جب عیسیٰ علیہ السلام کی امی پر الزام لگایا نا، معاذ اللہ، عیسیٰ یہ مریم بیٹا کہاں سے لے کے آئی؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کیا جواب دے؟ رب نے فرمایا کہہ گئی انی نظر تو ہماری سوما، میں نے اپنے رب کے لیے بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ کون کہنے لگی یہ کیا مذاق ہے؟ جب زیادہ اثرات کیا پتا، اللہ نے فرمایا مریم اب تو نہ بول، میرا عیسیٰ 3 دن کا ہے نا، 3 دن کا، اشارہ کر دے، فاشارہ الیہ، آپ نے اشارہ کیا، پوچھے ان سے، قوم مخاطب ہو گئی، قوم نے کہا اچھا ان سے پوچھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، فرمایا قالا انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 دن کے میاں، 3 دن کے فرماتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے غیب کی خبریں بتانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن ابے اللہ کی مانے کی ملا کی، اللہ کہتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے نبی بنا کر بھیجا۔ ملا کہتا 40 سال بعد، پگلا عقل کا علاج کر، جب امام پیدائشی نبی ہے، جب مقتدی پیدائشی نبی ہے تو امام بدر سے اعلیٰ نبی ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات، بہت خوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے، کفالت میں جانتے ہیں نبی و امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا۔ جب ابی طالب کے اندر محسوس کر دیے گئے، اپنے شہر کے اندر، اپنے سٹی میں، اپنے شہر میں کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے کچھ لین دین نہیں رکھے گا، چلے چلے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی بات نہیں، یہاں تک کہ پانی تک نہ پہنچنے دیا۔ 3 سال ہو گئے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے بین لگا دیا، کوئی بات نہیں، کوئی ان سے کچھ لین دین نہیں کر سکتا۔ 3 سال، اللہ اکبر، ایسی مصیبت والی جو ہے وقتیں انہوں نے گزاری نا، درختوں کے پتے کھائے صحابہ نے، اللہ درختوں کے پتے چمڑے جلا کر پانی کے اندر ملا کر اسے پی کر بھوک مٹا دیتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار
مولا نظر رحمت فرما. رب تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی. حبیب اپنے چچا سے کہہ دو جس معاہدے پر ابو جہل نے لکھ کر کے کعبے کے اندر 3 صندوقوں میں رکھا ہے، جو معاہدہ نامہ کعبے میں 3 صندوقوں میں بند ہے، اسے دیمکوں نے کھا لیا سوائے حبیب تیرے نام اور میرے نام کے. جناب ابو طالب نکل کر آئے مکے میں، او ابو جہل، اس نے سنا نا بڑا خوش ہو گیا. میرا بھائی سینے لگ جا، میں جانتا تھا کہ تو پلٹ کر آ جائے گا. اب جناب ابو طالب کہنے ہٹ، کون آ گیا تیرے پاس؟ کافر کیوں آئے ہوں؟ کہنے لگے اس لیے آیا ہوں کہ جو معاہدہ نامہ تو نے لکھا تھا نا اسے دیمکوں نے کھا لیا. سبحان اللہ. شرائط ختم. تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں کیسے پتا؟ آپ فرماتے ہیں نا اس میں صرف میرے بھتیجے کا نام اور رب کا نام باقی ہے. سبحان اللہ. مجھے دوڑا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اسے رکھ کر پھر تالا لگایا، پھر تابوت میں ڈالا، پھر تالا لگایا، 3 تابوتوں میں رکھ کر تالا لگایا ہے. تمہیں کیسے پتا؟ آپ فرماتے ہیں در حقیقت ہمیں نہیں پتا، یہ ہمارے بھتیجے نے بتایا ہے جس کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت جو بولے تو سچ بولے، جو صادق الوعد الامین ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر سچی بات ہوئی تو دیکھیں گے. آئے جلدی تالا کھولا. کھولنے کے بعد جب خط نکالا، ساری چٹھی کو دیمکوں نے کھا لیا تھا، علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے کوئی تحریر باقی نہیں. کیا بات ہے، سبحان کوئی اللہ. تحریر باقی نہیں. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو حضرت سیدہ خدیجہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ حضرت امام حسن حسین کی نانی کون ہے؟ بولے بھائی سنی ہو نا. سید خاتون. کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حسنین کی نانی، ملکہ عرب، شان عرب، عظمت و عزت کی ملکہ، وہ خدیجہ جس خدیجہ کے لیے رب کا سلام آتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک جس خدیجہ کی بارگاہ میں رب کا سلام آئے اس کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ میرے آقا سے شادی جانتے ہو، آج اگر سنت رسول پر عمل کریں گے میاں، سنت رسول پر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی، سیدہ پاک 40 سال کے آر پار تھی، بیوہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمایا. جس وقت آپ نے شادی کیا، اسلام لائی تو پہلے اسلام لائی شادی کیا، جانتے ہو 2 رات تھی سونے کی. کتنی؟ 2 رات سونے کی. یوپی والے اور راس بہت اچھے سے جانتے ہوں گے، زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. راس کسے کہتے ہیں؟ راس اناج کا ڈھیر گاج دیا جائے، ایک طرف انسان کھڑا ہو تو دوسری طرف سے دکھائی نہ دے، اسے راس کہتے ہیں. جب آپ آئینہ آقا کی بارگاہ میں 2 رات سونے کا نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اللہ کے رسول نے سارا کچھ خیرات کر دیا. سبحان اللہ. مختار کائنات ہے، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو. سبحان اللہ. بے شک سب خیرات کر دیا. یہ سیدہ خدیجہ پاک ہے، بڑا پیار فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں جلدی عرض کروں، بڑا وقت بڑا کروں. فرماتے نا خدیجہ کے وصال کے بعد تو شانے کا گوشت سیدہ خدیجہ کے سہیلیوں کے پاس بھیج دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں در حقیقت بات یہ ہے نا کہ جب خدیجہ کی سہیلیاں گوشت کھائیں گی اور اس کی سہیلیاں خوش ہوں گی تو میرے خدیجہ کی روح قبر میں خوش ہو جائے گی. سبحان اللہ. سبحان آقا اللہ. اتنا یاد فرماتے، اتنا پیار فرماتے کہ جس وقت آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے والی تھی نا، حضرت سیدہ فاطمہ چھوٹی سی حضرت خدیجہ فرماتی بیٹی جاؤ اپنے بابا سے کہو نا کہ اپنے کندھے شریف پر رکھی ہوئی چادر ہمیں عطا کر دے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ پاک آئی، بابا امی جان نے چادر مانگا ہے.
امی جان نے چادر مانگا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے فاطمہ ابھی تو تمہاری امی نے چادر دھلائے پھر کیا کرے گی؟ حضرت سیدہ پاک کہتے ہیں بابا مجھے پتا نہیں مگر چادر عطا فرما دے. اللہ کے رسول نے چادر اتاری دے دیا. سیدھا چلی نا تو پیچھے پیچھے نبیوں کے امام بھی آ گئے, رسولوں کے سردار بھی آ گئے. اللہ کے حبیب آئے نا فرماتے ہیں خدیجہ کیا بات ہے, چادر تو ابھی دھلی گئی ہے پھر چادر منگانے کی وجہ کیا؟ حضرت سیدہ پاک عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. آقا چادر اس لیے منگائی ہوں نا کہ جب انتقال ہو جائے انہی کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے, انہی کپڑوں میں. نبیوں کے امام کیا سوا ہے. اللہ کے رسول شاہ فرماتے خدیجہ یہ چادر کیا ہے؟ اگر تو کہے تو اپنے جسم کی کھال بھی اتار کر تجھے دے دوں. سبحان اللہ. اتنا پیار جانتے ہو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار سے ان سے کلام کرتے. کہ اگر خدیجہ کی سہیلیاں خوش ہوں گی تو خدیجہ کی روح قبر میں خوش ہو جائے گی. ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا. وہ مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ کہ مرنے کے بعد چاچاؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو, ابا قبر میں راضی ہو جائیں گے. انتقال کے بعد ماں کے خالہوں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اللہ راضی ہو جائے گا, ماں راضی ہو جائے گی. اب یار اگر ان کے دوستوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ گے تو ماں باپ راضی ہو جائیں گے. جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیاں خوش ہو تو سیدہ راضی ہو جائے. تو اگر میرے ماں باپ کے بھائی بہن راضی ہو تو کیا وہ نہیں خوش ہوں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, نبی محترم شفیع مجفف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل, اچھا اعلان نبوت اور ہے, اعلان نبوت کا اعلان کرنا اور نبوت کا عطا کرنا دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تخلیق محمدی اور ایک ہے بعثت محمدی. تخلیق کے اعتبار سے قرآن پڑھے تو تمہیں پتا چلے. رب نے فرمایا حبیب سے کن انا صلاتی نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین ولا شریک له بذلک امرت انا اول المسلمین. اول المسلمین. آقا فرماتے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ میں پہلا مسلمان ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جناب عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبی کیا تھے؟ مسلمان تھے. آقا آئے سب سے بعد میں. آقا آئے اب فرما رہے پہلا تو سب سے اول تو سب سے آخری ملا ہے حسن تمام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخری ملا ہے حسن تمام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی لیکن مگر ہے تازہ شراب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نکال تیری جواب تیرا. میں پہلا مسلمان. جانتے ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری وانا من نور اللہ. سب سے پہلے رب نے اپنے نور سے جابر تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر میرے نور کے 4 ٹکڑے کیے. ایک سے عرش کو بنایا, ایک سے کرسی کو بنایا, ایک سے لو کو بنایا, پھر چوتھے کے 4 حصے کیے. ایک سے آسمان کو, ایک سے زمین کو, ایک سے فرشتوں کو, پھر چوتھے کے 4 ٹکڑے کیے. ایک سے مومن کے دل کا نور, ایک سے مومن کی آنکھوں کا نور, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سے جنت کو پیدا کیا. کیا بات ہے. اب مانو کیا نام اگر نور مانو کہ تو فائدہ تو جنت ملے گی.
نہیں ہم تو صرف نور نہیں ہڈوں میں نا۔ نوری بشر مانگتے ہیں۔ ہاں ہاں جانتے ہو اعلیٰ حضرت کے شہزادے امام الاتقیاء حضرت حضور سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، جملہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا، آپ فرماتے ہیں نا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، ہاں ہاں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے وہ جانے کہ تم کیا ہو، ہاں ہاں سبحان اللہ بے شک وہی جانے۔ ارے نہ کوئی سمجھ سکا ہے نہ کوئی سمجھ سکے گا، بے شک تجھے رب نے کب